بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، ہمارا آج کا لیکچر ہے مرزا غالب کی غزل کا بقیہ حصہ، جو کہ آج ہم پڑھیں گے۔ مرزا غالب کی غزل کا آدھا حصہ جو ہے وہ آپ کل پڑھ چکے ہیں، اور باقی کا حصہ آدھا جو ہے وہ آپ آج پڑھیں گے۔ تو بچوں، غالب کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے بیان کر چکی ہوں کہ غالب ہیں، اور ان کو سمجھنا، ان کے رتبے تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو غزل کے مشکل الفاظ کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں اور غزل کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کی تشریح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی شعر کی تشریح کرتے وقت طالبات سب سے پہلے ہم اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھیں اور اس کے بارے میں، اس کے الفاظ پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاعر نے کیا کہا ہے، اس کے بعد پھر ہم تشریح لکھیں۔ تو پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ ان کے معنی سمجھ لینے کے بعد ہی آپ ان اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتی ہوں میں۔ شعر ہے جی: عشرت پارۂ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا۔ عشرت کہتے ہیں خوشی کو، پارۂ دل کے ٹکڑے، یعنی میرے دل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ زخم تمنا کھانا، زخموں کا ناآسودہ رہنا، یعنی تمنا کے زخم کھانا، یعنی خواہشات کا پورا نہ ہونا۔ مراد ہے خواہشات کا پورا نہ ہونا، یعنی محبت کی تکمیل نہ ہونا، محبت میں کامیابی نہ پا سکنا۔ اور دل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا، میرے دل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے اور میرے زخموں نے، اور میرے دل نے تمناؤں کے زخم کھائے، یعنی وہ تمنائیں جو میرے دل کی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ لذت ریش جگر، جگر کا زخم، جگر کے زخموں کی لذت۔ غر کے نمکداں ہونا، یعنی نمک پاشی کرنا، نمک چھڑکنا، نمک میں غرق ہونا، یعنی زخموں پر نمک کا چھڑکا جانا۔ تو بچوں، شاعری میں جو ایک روایتی مضمون ہم سنتے ہیں وہ ہے عاشق کا محبوب کا عاشق پر نظر کرم نہ کرنا، اس پر ظلم و ستم کرنا، اس کو عتاب کا نشانہ بنانا اور اس سے بے وفائی کرنا۔ محبوب ظالم، یہ تمام صفات جو ہیں، صفات محبوب میں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف میں نے پیچھے بھی آپ سے بیان کیا کہ جو عاشق ہے وہ محبت کرتا چلا جاتا ہے، اس کا کام محبت کرنا ہے، اور وہ محبت کرتا چلا جاتا ہے اور محبت میں اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور میری تمناؤں کا خون ہوا۔ تو وہ تمنائیں کون سی تمنائیں ہیں جو پوری نہیں ہوئیں؟ وہ تمنا ہے محبوب سے ملاقات، محبوب کا وصال، جو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی کسی عاشق کو بھی میسر نہیں ہوتا۔ تو ہم شاعری میں ہمیشہ یہ مضمون دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ عاشق کی دل کی مراد کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ محبوب سے ملنے کی خواہش کرتا ہے لیکن خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ محبوب کی طرف سے التفات کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ محبوب اس سے ہنس کر بات کرے لیکن محبوب ایسا کرتا نہیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محبوب اس کی محبت کا جواب محبت سے دے، بلکہ ہمیشہ اس کو اپنی نفرت کا نشانہ بناتا ہے۔ تو اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے طالبات کے زخم اتنے ہوتے ہیں کہ وہ زخم بھی عاشق کے لیے عشق میں لذت کا باعث بن جاتے ہیں، اس کے لیے خوشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والا دکھ بھی اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، اس کو اس میں خوشی ملتی ہے کہ چلے محبوب نے یہ تو اس کے ساتھ روا رکھا، یہ سلوک بھی اس کے ساتھ روا رکھا۔ اور دوسری طرف دل کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور پھر ان ٹکڑوں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے، یعنی مظالم کی حد ہو گئی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو میرے دل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے اور میری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں، میری تمنائیں پوری نہیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ میرے دل کو
اس قدر غموں میں مبتلا کیا گیا ہے کہ ان کو نمک میں غرق کیا گیا ہے، ان پر نمک چھڑکا گیا ہے، یعنی ان مظالم کو بڑھا دیا گیا ہے اور ان میں شدت آ گئی ہے۔ یعنی آپ اس میں پچھلا شعر بھی حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، یہ ایک مصرع بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی محبوب کا جو کام ہے وہ صرف جفا کرنا ہے۔ تو غالب کا ہی ایک اور شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تو محبوب کا کام جو ہے وہ ہمیشہ عاشق کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو غالب ہی کا شعر ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ آپ پچھلے شعر میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ شعر۔ تو بچوں، غالب نے ایک آسان بات کو بھی مشکل پیرائے میں بیان کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شاعری اس طرح سے بھی کی جاتی ہے۔ حالانکہ بات آسان سی ہے کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان پر نمک چھڑکا گیا اور میرا جگر اتنا داغ داغ ہے کہ میں اف نہیں کر سکتا، اور میرے محبوب نے مجھے اتنے ظلم دیے ہیں اور میری تمنائیں پوری نہیں ہوئیں، یعنی میری تمنائیں جو ہیں وہ ان کا ثمر مجھے نہیں ملا جیتے جی۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب بچوں اس شعر میں کیا ہے؟ اس شعر میں غالب بیان کر رہے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے قتل کرنے کے بعد قتل سے توبہ کر لی، یعنی اس نے مجھے قتل کرنے کے بعد سوچا کہ اب کے بعد وہ قتل نہیں کرے گا، اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ اب اس کے پشیمان ہونے کا کیا فائدہ، کیونکہ میں تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو اب اس نے قتل سے توبہ کر لی، یعنی اس کا محبوب کا آپ اس کی لاپرواہی دیکھیں، اس کی بے پرواہی دیکھیں آپ، کہ وہ اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ سے کوئی قتل ہو گیا ہے، بلکہ اس نے اب قتل سے توبہ کر لی ہے، اب پشیمان ہو گیا ہے وہ۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اب اس کی پشیمانی کا کیا فائدہ، تو ہائے اس پشیمان کا اب پشیمان ہونے کا کیا مقصد، کیونکہ اب اس نے لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے کہ وہ اب جفا نہیں کرے گا، اب ظلم و ستم نہیں ڈھائے گا۔ یعنی اس نے میری آرزوؤں کا خون کیا، اس نے مجھے تو تمام عمر ظلم و ستم مجھ پر کیے، اور مجھے خوشی کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں ہوا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے کہ وہ اب قتل نہیں کرے گا، لیکن اب اس کی پشیمانی کا کیا فائدہ۔ تو بچوں غالب ہی نے کہا ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کہ محبوب کا کام تو جھوٹے وعدے کرنا ہے، لیکن اس پر عاشق کیوں کر یقین کرے۔ تو عاشق کو محبت کی راہ میں رسوائیاں ہی ملتی ہیں، بربادی ہی اس کا مقدر بنتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی مرادیں بر آئیں۔ تو اب کیا ہے کہ عاشق نے کہا کہ میں تو اس دنیا سے ہی چلا گیا ہوں، اور میرے قتل کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے کہ وہ اب کے بعد کسی کو قتل نہیں کرے گا، لیکن اب میں ہی اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب اس بات سے کیا حاصل۔ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف کہتے ہیں افسوس کو، اس چار گرا کپڑا جو گریبان کو لگا ہوتا ہے کپڑا۔ تو غالب کہہ رہے ہیں غزل کے مقطع میں کہ اس چار گرا کپڑے کی کیا قسمت ہے جس کی قسمت میں عاشق کا گریبان بننا ہے۔ تو گریبان بچوں کہتے ہیں وہ سینے کو یہاں مطلب سینے کی جگہ جو کپڑا لگا ہوتا ہے، کالر آپ کہہ سکتے ہیں، گلا، سینہ۔ اب کیا ہے کہ عاشق جب وحشت کے عالم میں آ کر اپنا گریبان تھامتا ہے جنون کی کیفیت میں، تو اس کا گریبان ثابت نہیں رہتا، پھٹ جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں غم ہی ملتے ہیں، تو یہ کیوں کر ہے کہ اس کا گریبان سلامت رہے۔ تو یہ بچوں شاعری میں ہمیں ایک خاص مضمون ملتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ آہوزاری کرتا ہے، اس کے اوپر ایک جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور تمام عمر جب ایسا ہوتا رہے
تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ پر ایک جنون، ایک دیوانگی طاری ہو جائے گی۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ اپنا گریبان تار تار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل کی خواہش پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو محبوب ملتا نہیں ہے، کیونکہ محبت میں اس کو ناکامی رہتی ہے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں اس کپڑے کی قسمت پر افسوس کر رہے ہیں جو کپڑا عاشق کا گریبان ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی سلامت نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ پھٹا ہی رہتا ہے۔ تو وہ کیوں پھٹا رہتا ہے؟ وہ اس لیے پھٹا رہتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی بھی خوشی میسر نہیں آتی۔ تو اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان جنون کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب انسان پر ایک وحشت ایک طاری ہوتی ہے، تو تب انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں، جیسے ایک مثال میں آپ کو اس میں مجنوں کی دے سکتی ہوں، یہ صرف مثال دے رہی ہوں آپ کو میں، کہ جب اس نے لیلا سے محبت کی تو اس نے اپنا گریبان تار تار کیا اور وہ صحراؤں میں نکل گیا، جنگلوں میں نکل گیا، لیلا لیلا پکارتا رہا۔ تو ایسے ہی جو عاشق ہے وہ اپنا گریبان چاک کرتا ہے جب اس کا محبوب اس سے ملتا نہیں یا اس پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو غالب نے بھی کہا ہے کہ دوست غم خواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا؟ یعنی میرے دوست میرا کیا علاج کریں گے جب میرے زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا؟ یعنی میرے زخم جب تک بھر جائیں گے اس وقت تک پھر میرے ناخن لمبے ہو جائیں گے اور میں پھر سے اپنے زخموں کو چھیڑنے لگوں گا، زخموں کو چیرنے لگوں گا۔ تو اب عاشق کا کام محبت کرنا ہے، محبوب کا کام ناز و ادا دکھانا ہے۔ تو وہ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اور غالب اس کپڑے پر افسوس کر رہے ہیں جو عاشق کا گریبان ہوتا ہے، جس کی قسمت میں پھٹنا لکھا ہے، جو پھٹتا ہے، جو سلامت نہیں رہتا۔ تو بچوں، غالب کی غزل ہو گئی مکمل، اور اس کا ہر شعر اپنے اندر ایک بہت بڑا مفہوم لیے ہوئے ہے۔ غالب نے اپنے محبوب پر طنز بھی کیا، اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور غالب اپنی غزل میں زخموں کے سے تار تار اور تمناؤں کے داغ اور زخموں سے جسم پر ہونے اور اس کے علاوہ تمناؤں کے پورے نہ ہونے کی بات بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ غالب نے اپنی غزل میں بات کی ہے اپنے محبوب سے کہ جب وہ مجھے قتل کرتا ہے تو میرے لیے عید کا سا سما ہوتا ہے، جب وہ مجھے قتل گاہ میں بلاتا ہے۔ تو بچوں، غزل مکمل ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی غزل۔